الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مکاشفۃ القلوب میں ہے کہ بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہیں: را، جیم، با۔ را سے مراد رحمت الہی عز و جل، جیم سے مراد بندے کا جرم، با سے مراد بر یعنی احسان۔ گویا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور احسان کے درمیان کر دو۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 301۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہ بوئے اور شعبان المعظم میں اسے آنسو سے سیراب نہ کرے، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں کہ رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ بحوالہ نزہۃ المجالس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 309۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 رجب کی پہلی یعنی چاند کی رات۔ نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات۔ نمبر 3 شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیان رات۔ نمبر 4 عید الفطر کی یعنی چاند کی رات۔ نمبر 5 عید الاضحیٰ کی یعنی ذوالحج کی 10ویں رات۔ بحوالہ ابن عساکر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 408۔ حضرت خالد بن معدان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں جو ان کی تصدیق کرتے ہوئے یہ نیت ثواب ان کو عبادت میں گزارے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے داخل جنت فرمائے گا۔ نمبر 1 رجب کی پہلی رات کہ اس رات میں عبادت کرے اور اس کے دن میں روزہ رکھے۔ نمبر 2 شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ 3 یعنی نمبر 3 اور 4 عیدین کی راتیں یعنی عید الفطر کی چاند رات اور شب عید الاضحیٰ کی رات یعنی 9 اور 10 ذوالحج کے درمیان کی رات۔ ان راتوں میں عبادت کرے اور دن میں روزہ نہ رکھے۔ عیدین میں روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ اور نمبر 5 شب عاشورہ یعنی محرم الحرام کی 10ویں شب کہ اس رات میں عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے۔ بحوالہ فضائل الشہر رجب للخلا صفحہ نمبر 10 اور غنیۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 327۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ بل بحوالہ الجامع الصغیر صفحہ نمبر 311، حدیث نمبر ہے 5051۔ یہاں گناہ کا کفارہ سے مراد یہ ہے کہ یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اب آئیے شب معراج کے اعمال اور عبادات کیا ہیں۔ اس متبرک رات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ دیا گیا، لہذا یہ عمل نہایت موزون ہے کہ اہل اسلام اس رات قضاء عمری، صلاۃ التسبیح اور دیگر نوافل کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں اور کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینوں میں مختلف دنوں اور راتوں کی خاص اہمیت اور فضیلت بیان کر کے ان کی خاص برکات اور خصوصیات بیان فرمائی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالی ہے
کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شیعہ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم، یعنی بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ رجب ہے، جس کے بارے میں امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ رجب دراصل ترجیب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کرنا، اسے الاحسب بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے کہ تیز بہا، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہا تیز ہو جاتا ہے اور عبادت گزاروں پر انوار قبولیت کا فیضان ہوتا ہے۔ اس بنا پر اسے اسم بھی کہتے ہیں، چونکہ اس مہینے میں جنگ و قتال کی آواز نہیں سنی جاتی، اس لیے اس مہینے کو اسب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمت اور مغفرت انڈیلتا ہے، اس میں عبادتیں مقبول اور دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اسے رجب کہتے ہیں۔ رجب جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس کا پانی اس کا مقدر ہوگا جو رجب میں روزے رکھے گا۔ اس مہینے کی 1 تاریخ کو سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے۔ اس ماہ کی 4 تاریخ کو جنگ صفین کا واقعہ پیش آیا۔ اس ماہ کی 27ویں کی رات کو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی ہے، جس میں آسمانی سیر اور جنت اور دوزخ کا ملاحظہ کرنا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا تھا۔ صوفیہ کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین کا فرمان ہے کہ رجب میں 3 حروف ہیں، را، جیم اور با۔ را سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، جیم سے مراد بندے کا جرم اور با سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی بر یعنی بھلائی مراد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی یعنی بخشش کے درمیان کر دو، بحوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 602۔ اس لیے اس ماہ کی نسبت بھی اللہ پاک کی طرف ہے، جیسا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے، بحوالہ جامع الاحادیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل شہر رجب علی الشہور کفضل القرآن علی سائر الکلام، یعنی رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن پاک کی فضیلت باقی تمام کلاموں یعنی صحیفوں پر، بحوالہ مقاصد الحسنہ صفحہ نمبر 306۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے الغنیۃ الطالبی طریق الحق میں اپنی سند کے ساتھ احادیث شریفہ روایت کی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام یوم السابع والعشرین من رجب كتب له ثواب صیام 60 شہرا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینے روزے رکھنے کا ثواب ہے، بحوالہ الغنیۃ الطالبی طریق الحق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182۔ عن ابی ہریرہ وسلمان رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی رجب یوما ولیلۃ من صیام ذلک اليوم وقام تلک اللیلۃ کان له من الآخر کمن صام 100 سنۃ وقام لیالیھا، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب میں ایک ایسا دن اور ایسی رات ہے
جو شخص اس دن روزہ رکھتا ہے، اس رات قیام نماز کا اہتمام کرتا ہے، اس کے لیے اس شخص کے برابر ثواب ہے جس نے 100 سال روزہ رکھا اور 100 سال کی راتیں عبادت میں گزاری۔ پھر آپ نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رجب کی 27ویں تاریخ ہے۔ حوالہ الغنیۃ الطالبی طریق الحق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183۔ رجب المرجب کے مہینے میں روزے رکھنا بہت بڑا ثواب ہے، جیسا کہ اس بارے میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، جس نے رجب کا روزہ رکھا اس نے اپنے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو واجب کر دیا۔ بحوالہ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 603۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر عظیم یضاعف اللہ فیہ الحسنات فمن صام یوما من رجب فکأنما صام سنة ومن صام منه 7 أيام غلقت عنه 7 أبواب جهنم ومن صام منه 8 أيام فتحت له 8 أبواب الجنة ومن صام منه 10 أيام لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه وإياه من صام منه 15 يوما نادى منادي في السماء غفر لك ما مضى فاستأنفوا العمل ومن زاده الله عز وجل۔ یعنی کہ رجب ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب کے 7 دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے۔ جو اس کے 8 دن کے روزے رکھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، اور جو آدمی رجب کے 10 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی سے جس چیز کا سوال کرے گا تو وہ اسے دے گا، اور جو رجب کے 15 دن روزے رکھے تو آسمان سے ایک منادی پکارے گا تیرے گزشتہ گناہ معاف ہو گئے، پس نئے سرے سے عمل کر۔ اور جو آدمی زیادہ روزے رکھے گا اسے اللہ تبارک و تعالی زیادہ دے گا۔ بحوالہ جامع الاحادیث جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 409۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام یوما 27 من رجب کتب اللہ لہ صیام 60 شہرا، یعنی جو شخص رجب کی 27ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اسے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ بحوالہ احیاء العلوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509۔ رجب المرجب کی 27ویں شب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم بیداری میں اور جسم انور کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور پھر وہاں سے آسمانوں پر، اور آسمانوں سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے وہاں تشریف لے گئے جہاں کسی کا وہم اور گمان بھی نہیں جا سکتا۔ تو ایسی رات جس کو یہ شرف حاصل ہو کہ اس میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہو، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص نعمتوں سے نوازا ہو اور اپنے دیدار کی نعمت کبریٰ سے سرفراز کیا ہو، وہ رات کتنی افضل اور بزرگ ہوگی۔ تو اسی شب کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا للعامل فی هذه الليلة حسنات 100 سنة فمن صلى في هذه الليلة 12 ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخر ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة ثم يستغفر الله 100 مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ويدعو لنفسه بما شاء من أمر الدنيا وآخرة ويصبح صائما فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية
یعنی رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس رات میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کی کوئی صورت پڑھے اور 2 رکعت پر تشہد اتحیات للہ آخر تک پڑھ کر بعد درود و سلام پھیرے اور 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا اور آخرت کے امور کے متعلق جو چاہے دعا کرے اور صبح میں روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہوتی ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بحوالہ احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 508۔ شعب الایمان للبیہقی میں فضائل الاوقات للبیہقی جامع الاحادیث للسیوطی تفسیر الدر منصور کنز الاعمال اور ما ثبت بالسنہ میں حدیث مبارک ہے کہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال فی رجب لیلۃ یکتب العامل فیها حسنات 100 سنہ وذلك لثلاث یقین من رجب فمن صلى فيها 12 ركعة يقرأ في كل ركعة الفاتحة الكتاب وسورة من القرآن ويتشهد في كل ركعتين ويسلم في آخرين ثم يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة ويستغفر الله 100 مرة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة ويدعو لنفسه ما شاء من أمر الدنيا وآخرة ويصبح صائما فإن الله يستجيب دعاءه كله إلا أن يدعو في معصية۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رجب میں ایک ایسی رات ہے جس میں عمل کرنے والے کے حق میں 100 سال کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور رجب کی 27ویں شب یعنی شب معراج ہے۔ تو جو شخص اس رات میں 12 رکعات پڑھتا ہے، اس طرح کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور قرآن کریم کی کسی سورت کی تلاوت کرے، ہر 2 رکعات کے بعد قاعدہ کرے، آخر میں سلام پھیرے، پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفار، 100 مرتبہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے اور اپنے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جو چاہے دعا کرے اور صبح روزہ رکھے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا۔ البتہ کسی نافرمانی والے کام میں دعا کرے تو یہ دعا مقبول نہ ہوگی۔ بحوالہ فضائل الاوقات للبیہقی باب فی فضل شہر رجب حدیث نمبر 12۔ شعب الایمان للبیہقی باب فی صیام تخصیص شہر رجب بالذکر حدیث نمبر 3651۔ کنز الاعمال فضائل الازمنۃ والشہور حدیث نمبر 3517۔ ما ثبت بالسنہ صفحہ نمبر 70۔ جامع الاحادیث للسیوطی حرف الفاء حدیث نمبر 14812۔ الجامع الکبیر للسیوطی حرف الفاء حدیث نمبر 171۔ تفسیر در منصور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ وما تقرب الى عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب علی بالنوافل حتی احبہ فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه۔ یعنی اور میرا بندہ کسی ایسی عبادت سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے ان عبادات سے زیادہ پسندیدہ ہو جو میں نے اس پر فرض کی، اور میرا بندہ نوافل کے ساتھ مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ
میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے وہ ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے وہ پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں۔ بحوالہ صحیح بخاری صفحہ نمبر 1597۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الفریضۃ قیام اللیل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرائض کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ بحوالہ سنن نسائی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 145۔ مزید نوافل کی اہمیت کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے اس کی نمازوں کا حساب لیا جائے گا، اگر وہ پوری پائی گئی تو پوری لکھ لی جائے گی، اور اگر ان میں کچھ کمی پائی گئی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، دیکھو کیا اس کے پاس کچھ نوافل بھی ہیں، چنانچہ فرض نمازوں کی کمی نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اسی طرح سارے اعمال کے بارے میں ہوگا۔ بحوالہ سنن نسائی صفحہ نمبر 346۔ ناظرین محترم، شب معراج منانا اور اس میں ذکر معراج کا اہتمام کرنا بدعت ہے، اس کا جواب ہم عرض کرتے ہیں کہ منکرین کا اعتراض اور اس کا جواب ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ لیلۃ الاسریٰ میں کسی عمل کی ارجحت کے بارے میں کوئی حدیث وارد نہیں ہے، اس واسطے نہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے لیے اس رات کو مقرر فرمایا، نہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسے کسی عبادت کے لیے معین کیا، لہذا شب معراج منانا اور اس میں ذکر معراج کا اہتمام کرنا بدعت ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یا ان کے بعد کسی زمانے میں اس رات میں ذکر معراج کے اہتمام کا رواج ہوتا تو اس مہینے اور تاریخ میں اتنا شدید اختلاف نہ ہوتا۔ اختلاف اقوال اس امر کی روشن دلیل ہے کہ بزرگان سلف کے نزدیک شب معراج کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر معترض کی مراد یہ ہے کہ شب معراج میں خصوصیت کے ساتھ نیکی اور عبادت کا مشروع ہونا کسی حدیث میں مشروع نہیں ہوا تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ شب معراج میں معراج کا اہتمام بھی ناجائز اور بدعت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے وَذَكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس امر کی روشن دلیل ہے کہ جن دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی خاص اور اہم واقعات رونما ہوئے ہیں ان کو یاد دلانا عین منشاء قرآن کے مطابق ہے۔